السلام علیکم عزیز طلباء، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے موازنہ نگاری۔ سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ موازنہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موازنہ کسی بھی دو چیزوں کے درمیان ان کی مشترک اور مختلف خصوصیات کو الگ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سورج اور چاند کی موازنہ نگاری، کمپیوٹر اور کتاب کا موازنہ، شہری اور دیہاتی زندگی کی موازنہ نگاری، مصنف یا شاعر کے انداز بیان کا موازنہ۔ موازنہ نگاری کے چند اصول ہیں جو کہ بالترتیب ہیں۔ تعارف، یعنی آپ جس کا موازنہ کر رہے ہیں اس کا تعارف دیا جائے۔ مشترکہ خصوصیات، یعنی جن چیزوں کا آپ موازنہ کر رہے ہیں ان کی کیا مشترکہ خصوصیات ہیں۔ مختلف خصوصیات، یا ان کے درمیان کیا مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور آخر میں آپ اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں۔ آپ کی نصاب میں موازنہ نگاری، کتاب امن زبان نامہ میں دو طرح کی موازنہ نگاری موجود ہے: نثر پارے کی موازنہ نگاری، نظموں کی موازنہ نگاری۔ نظموں کی موازنہ نگاری کے چند اصول ہیں۔ شاعر کا انداز بیان، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاعر نے کس انداز میں اپنی شاعری کی ہے۔ ردیف اور قافیے کا استعمال کس طرح سے کیا گیا ہے۔ شاعری کا کیا مقصد ہے، نظم کے ذریعے کسی خاص نقطے کی طرف اشارہ تو نہیں کیا گیا۔ تشبیہات اور استعارات کا استعمال کس طرح سے کیا گیا ہے۔ موازنہ نگاری کا طریقہ، تو آج ہم چاند اور سورج کا موازنہ کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی مشترکہ خصوصیات دیکھیں گے۔ دونوں آسمان پر ہوتے ہیں، دونوں روشنی دیتے ہیں، دونوں کی تعداد بھی ایک ہے، دونوں کو گرہن بھی لگتا ہے، دونوں پر زندگی ناگزیر ہے۔ یہ تو ہو گئی ان کی مشترکہ خصوصیات۔ اب چند مختلف خصوصیات دیکھتے ہیں۔ سورج دن میں ہوتا ہے جبکہ چاند رات کو۔ سورج کی اپنی روشنی ہے جبکہ چاند کی روشنی سورج سے ادھار لی ہوئی روشنی ہے۔ سورج کی کرنیں ہیں جبکہ چاند کی چاندنی۔ سورج کی تپش ہوتی ہے اور چاند کی ٹھنڈک۔ سورج غروب ہوتا ہے اور چاند غروب نہیں ہوتا۔ اور آخر میں آپ اپنی ذاتی رائے دیں گے کہ موازنہ نگاری کے اصولوں کے مطابق چاند اور سورج کا موازنہ ہم لوگوں نے کیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جب اس طرح سے موازنہ نگاری کریں گے تو آپ کی موازنہ نگاری نہایت عمدہ طریقے سے ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔